مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس میں رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کورنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ وزیر اعظم کی دورہ یو اے ای میں اہم ملاقاتیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اقتصادی، تجارتی، ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر غور۔ وزیر اعظم کی نائب صدر محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک اور جان چلی گئی۔ ہاکس بے روڈ مشرف کالونی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کچل دیا، ڈرائیور فرار۔ 42 روز کے دوران ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 102 ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں 3 مال بردار گاڑیوں اور 1 واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ گاڑیاں جلانے کے واقعات پر ڈمپر اینڈ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا احتجاج، کئی گھنٹے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کا آفاق احمد پر FIR درج کرنے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے گاڑیاں جلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف سخی حسن پر تاجروں کا احتجاج۔ حادثے میں موبائل مارکیٹ کا دکاندار دانیال جاں بحق ہوا تھا۔ نو تعمیر شدہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب، شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگائے، لائٹ شو نے رنگ بھر دیے۔ ساحر علی بگا نے اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس نے اسٹیڈیم کے افتتاح میں لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ لاہور کے بعد کراچی میں بھی چیمپئنز ٹرافی جرسی کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین PCB، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر کراچی اور وفاقی وزیر خالد مقبول سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی آئیں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم کی کراچی کراؤڈ سے گفتگو، کہا شائقین سے بہت پیار ملتا ہے، انہی کے لیے ہم کھیلتے ہیں۔ شاہین آفریدی نے بھی کراچی والوں کا افتتاحی تقریب میں آنے پر شکریہ ادا کیا، کہا اس طرح پورے ایونٹ میں سپورٹ چاہیے۔ کپتان رضوان نے کہا اسٹیڈیم شاندار لگ رہا ہے، امید ہے ایونٹ بھی خوبصورت ہوگا۔ حارث رؤف بولے پوری کوشش ہوتی ہے کہ شائقین کو انٹرٹین کر سکیں، شائقین ہر طرح کی صورتحال میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ کراچی اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے والے مزدوروں کے لیے استقبالیہ، چیئرمین PCB محسن نقوی مزدوروں کے ساتھ گھل مل گئے، ساتھ کھانا بھی کھایا۔ چیئرمین نے مزدوروں کی دن رات محنت کو سراہا۔ مزدور کہتے ہیں اسٹیڈیم بنانے میں بہت محنت کی، ٹیم ٹرافی ضرور جیتے۔ چیئرمین PCB نے مزدوروں کو کل کے میچ دیکھنے کی دعوت اور ٹکٹس دیے، کہا جو دعویٰ کر رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائے گا وہ ہار چکے، تمام مزدور اس پروجیکٹ کے ہیرو ہیں۔ کپتان محمد رضوان نے کہا بھروسہ رکھیں، یقین دلاتا ہوں جتنی محنت آپ نے کی اتنی محنت ہم بھی کریں گے، کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی ہم ہی جیتیں۔ IMF وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات، اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وفد سے کہا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ ایسے مشنز کے ساتھ براہ راست بات چیت کی عادی نہیں، محکمہ خزانہ کی درخواست پر وفد سے ملے، یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی بڑھانے کے لیے کوششوں کا جائزہ پیش کیا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اہم آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی بھی ڈالی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ IMF وفد معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق پر جاننا چاہتا تھا۔ وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے بارے میں تجاویز دی ہیں۔ IMF وفد سے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 2 طرفہ ہونا چاہیے۔ IMF وفد نے کہا ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے وفد سے کہا ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے۔ بانی PTI جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184(3) سے متعلق ہے۔ بانی PTI کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے۔ یہ معاملہ 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ نہیں دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی صحافیوں سے گفتگو، عدلیہ میں اختلافات ختم کرنے کے لیے اقدامات سے متعلق سوال پر کہا
یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ میں نے ججز سے کہا سسٹم چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، مجھے ججز لانے دیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں، وہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں۔ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا۔ حکومت اور اپوزیشن سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں۔ آج میڈیا پر دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا ایگزیکٹو اور عدلیہ کولیپس کر گئے ہیں، کسی کو پارلیمان کے خلاف ایسا بیان دینے کا حق نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی رولنگ، کہتے ہیں جج صاحب کو پیغام بھجوا دیجئے، پارلیمان کے لیے یہ الفاظ قابل قبول نہیں۔ دھاندلی اور مینڈیٹ چوری سمیت 26ویں ترمیم کے بعد پیدا ہونے والے تمام مسائل IMF کے وفد کے سامنے رکھیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بطور جماعت ہمیں IMF سے ملاقات کا دعوت نامہ نہیں ملا، دعوت ملی تو ملاقات میں ایجنڈے کے مطابق بات ہو سکتی ہے۔ علی ظفر نے کہا حکومت اور PTI کے مذاکرات دفن ہو چکے، حکومت مطالبات ماننے کا خط لکھ دے تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، کھلے خط لکھنا بانی PTI کا حق ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، واک آؤٹ۔ PTI کے رکن شاہد خٹک نے کورم کی نشاندہی بھی کی لیکن کورم پورا نکلا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، جو رکن اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتا وہ لکھ کر دے دے، اس کو اضافی تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایاز صادق نے کہا جب ان کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہوتی، کسی اور کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی ہو جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے 314 ارکان پر مشتمل ایوان میں صرف ایک رکن کا تنخواہ نہ لینے کا انکشاف۔ نواز شریف سمیت ایوان کے 313 ارکان ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو واحد رکن ہیں جو قومی اسمبلی سے تنخواہ وصول نہیں کر رہی۔ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، ایک گھر میں ٹی وی اسکرینوں پر ڈنڈے مارے گئے۔ کیا دنیا میں کبھی کہیں کور کمانڈرز ہاؤسز پر حملے ہوئے؟ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا پارلیمنٹ کا کام سپریم کورٹ سے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ اختیار سماعت سے باہر نہ نکلے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا پارلیمنٹ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، جو باتیں آپ یہاں کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے کرنے کی ہے۔ اپنے ملک پر حملوں کی تعلیم دینے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وعدہ کریں کبھی ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں طلباء و طالبات سے خطاب، کہا آپ لوگوں نے کسی کا ایندھن نہیں بننا، انسان ترقی کر رہا ہو تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، آپ کا کام ذاتی حملے کرنا نہیں، عوام کی خدمت ہے۔ خیبر پختونخوا کے بچے مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دیں، بچوں کے لیے جو ہو سکا کروں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے، زخمیوں میں 1 ہسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں، 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے بشرا بی بی کی ملاقات، وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں SOP کے تحت بانی PTI سے وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی، ہم چاہتے ہیں بانی PTI کو فیئر ٹرائل ملے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں، آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا نوجوان کو 3 روز قبل قتل کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش منیر میں پھینک دی تھی. گرفتار ملزم کا اعتراف, کہا نوجوان کو بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں قتل کیا گیا. پولیس حکام نے بتایا منیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے. مغوی کی لاش اب تک نہیں ملی. Let me just make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. امریکہ نے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر 25% ڈیوٹی لگا دی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. کہا گاڑیوں, الیکٹرانک چپس اور ادویات پر بھی ٹیرف لگانے پر غور کر رہے ہیں. جو ملک امریکی برآمدات پر ٹیرف لگائے گا اس پر جوابی ٹیرف لگایا جائے گا. ٹھیکوں کے لیے غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر کسی امریکی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر بھی دستخط. سابق گورنر ایلینوائے کے لیے صدارتی معافی کا بھی اعلان.